السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، HEC نے ابھی لا ایڈمیشن ٹیسٹ اناؤنس کیا تھا اور کافی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپلائی کر لیا ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو رہتے ہیں ابھی اپلائی کرنے والے۔ جو بھی اسٹوڈنٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اپلائی کیا تو وہ جلد سے جلد اپلائی کر لیں، کیونکہ ڈیٹ ختم ہونے والی ہے۔ اچھا جی، چلیں ہم اس کی بات کریں گے کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا کیسے ہے، اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، کس طرح کے کویشچن آتے ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر اس کو کیسے پاس کریں ایزی میتھڈ میں۔ سو ٹوڈے وی ول ڈسکس کہ ہم کیسے اس کو ایزیلی پاس کر سکتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو اس کا سلیبس بتاؤں گا کہ اس کا سلیبس کیا کیا ہوگا۔ بھائی جی اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس میں ایک ایسے ہوگا، پرسنل سٹیٹمنٹ ہوگی۔ ایسے آپ انگلش اردو میں لکھ سکتے ہو، پرسنل سٹیٹمنٹ بھی اردو انگلش میں لکھ سکتے ہو۔ انگلش کے ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوں گے، جنرل نالج ہوگا، اسلامک اسٹڈی ہوگی، پاک اسٹڈی ہوگی، اردو ہوگا اور میتھمیٹکس ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی اب آگے چلتے ہیں۔ انگلش میں کیا کیا پوچھیں گے؟ وہ انگلش میں پوچھیں گے پروپوزیشنز، سینونیمز، اینٹونیمز۔ پروپوزیشن جس کی گرامر ٹھیک ہے اس کے لیے پروپوزیشن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سینونیمز جس نے ویکیبلری ٹھیک ہے اس کے لیے سینونیمز اور اینٹونیمز بھی کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر نہیں تیار کیے ہوئے تو وہ آپ تیار کر سکتے ہو، یہ گروپ جوائن کر لیں ادھر جا کے، فیس بک پہ جا کے۔ تو کافی گروپس ہیں جن میں بچے خود ہی تیاری کرتے ہیں، اکیڈمی وغیرہ کوئی جوائن نہیں کرتے۔ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اکیڈمی جوائن کرتے ہیں لیکن کوئی اتنا ان کو بینیفٹس نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آ جائے گا جنرل نالج، اور اسلامک اسٹڈی کا آ جائے گا، پاک اسٹڈی کا آ جائے گا۔ یہ تینوں سیم ہی ہوتے ہیں کیونکہ جنرل نالج میں وہی سارا کچھ ہوتا ہے، پاک اسٹڈی میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے، ہسٹری کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور اسلامک اسٹڈی کا آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اگر تو آپ مسلم ہو آپ کے لیے اتنا کوئی ایزی ایگزام ہوتا ہے اسلامک اسٹڈی کا۔ اس میں پوچھ لیں گے کہ آخری نبی کون تھے، جنگ بدر کب ہوئی تھی، جنگ احد کب ہوئی تھی، آگے خطبہ حجۃ الوداع کب ہوا تھا، حج کب فرض ہوا تھا۔ اس طرح کے کویشچنز پوچھتے ہیں، ایزی ہوتا ہے، اتنا ٹف نہیں ہوتا۔ پاک اسٹڈی میں کس طرح کے کویشچنز پوچھیں گے؟ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے، پاکستان کے پہلے صدر کون تھے، پاکستان کے وہ سیکنڈ جو جنرل گورنر تھے وہ کون تھے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کب بنا تھا، کتنے سال بعد الیکشن ہوئے تھے، کہ کون سا کانسٹیٹیوشن کس نے منسوخ کیا تھا، یا یہ کانسٹیٹیوشن کس نے بنایا تھا، جیسے 1956 کا کس نے بنایا تھا، وہ کس نے منسوخ کیا تھا۔ اس طرح کے کویشچن پوچھیں گے۔ پھر اگر 1962 کا پوچھ لیں گے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن پوچھ لیں گے، یہ کس نے بنایا تھا۔ تو اس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا یاد کر لیجئے گا، مین کویشچنز، کیونکہ یہ ایزی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ بس ایک کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے کہ بچے کا پاس کچھ ہے، یا کہ وہ لا کرنے کا اگر شوق رکھتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، نالج تو ہونا چاہیے تھوڑا سا۔ تو اس طرح کی یہ پاک اسٹڈی کس طرح کے ہوں گے؟ جنرل نالج میں کیا آ جائے گا؟ وہ پوچھیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے، سب سے لمبا دریا کون سا ہے، اس طرح کا پوچھ لیں گے افغانستان کا دارالخلافہ بتائیں جی، آسٹریلیا کا دارالخلافہ بتائیں، آسٹریلیا کا سڈنی ہے، وہ آگے کیا کہتے ہیں اس کا، افغانستان کا وہ ہے کابل، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کے کویشچنز پوچھتے ہیں آپ سے۔ USA کا پوچھ لیں گے، USA کا کرنٹ پریزیڈنٹ کون ہے جی، انڈیا کا پریزیڈنٹ کون ہے، انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے پریزیڈنٹ، پاکستان میں کون سا قانون ہے۔ اس طرح کے جنرل نالج کے کویشچنز اس طرح کے ہوں گے۔ اگر اردو کے کویشچنز پتہ کس طرح کے ہوں گے، میں آپ کو لے جاتا ہوں اردو کے کویشچنز پہ۔ اچھا، یہ میتھمیٹکس کے کویشچنز ہیں، یہ دیکھ لیں آپ، میتھمیٹکس کے اس طرح کے کویشچنز ہوں گے۔ اور یہ تھوڑا موبائل میں مسئلہ ہو رہا ہے، اچھا اس طرح کے ہوں گے۔ میتھمیٹکس میرا یار تھوڑا ویک ہے، اس لیے میں آپ کو سولو کر کے نہیں بتا سکتا، یہ آپ کو خود ہی تھوڑے سے ان کو نا گرو تھرو کر لینا، سب کو ہو جائیں گے ایزیلی آپ سے۔ آگے جی یہ ہے جی اردو کا پارٹ، اردو کا بہت ایزی ہوتا ہے پارٹ، اتنا کوئی ٹف نہیں ہوتا۔
سکون سے اس کو پاس کر سکتے ہیں۔ متضاد الفاظ آئیں گے، آگے آئیں گے محاورے آ جائیں گے، واہ جمع آ جائیں گے۔ تو یہ تو یار بچپن سے لے کر ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں، یہ تو سب کے لیے مذکر مؤنث سے یہ سب کو پتہ ہوتا ہے مذکر مؤنث کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اردو کے یہ ایک کویسچن تھا بس۔ علم اقبال کی وہ پوچھ لیں گے، علم اقبال کا پوچھ لیں گے کب پیدا ہوئے تھے، یا اس میں اردو میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کب پیدا ہوئے تھے، یا علم اقبال کی کتابوں کے نام پوچھ لیں گے، مولانا الطاف حسین علی کے بارے میں پوچھ لیں گے، جو مشہور شاعر تھے ان کے بارے میں پوچھیں گے اردو میں، بس یہی ہوگا۔ یہ تھے آپ کے پارٹ، یہ آگے آپ کو میں بتا رہا ہوں جی۔ یہ ہے ایسے۔ ایسے کا جو سمپل میتھڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح تیار کرنی ہے۔ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ نے نیوز پیپر ریڈ کرنی ہے۔ اگر آپ نیوز پیپر پڑھتے ہو تو آپ کے لیے ایسے پاس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے میں ایزیلی آپ کے 12-13 نمبر آ جائیں گے۔ یہ کتنے نمبر تھے ادھر ابھی دیکھ لیتے ہیں، ایسے کہ 15 نمبر تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر تو آپ نیوز پیپر سٹڈی کرتے ہو، ڈیلی ریڈ کرتے ہو، اس کا ڈان کا لے لیں یا دوسرا کوئی لے لیں جو بھی آپ کو اچھا لگے، کوئی ایزی یا اردو میں کوئی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ جب میں نے پیپر دیا تھا تب آیا ہوا تھا کرونا کے اوپر، میں نیوز پیپر ریڈ کرتا تھا تو میرے لیے اتنی کوئی مشکل نہیں تھی بنی، میں نے ایزیلی اس کو کرونا کے اوپر کافی لکھا تھا۔ پرسنل سٹیٹمنٹ بھی اسی طرح آئی ہوئی تھی کہ درخت کے بارے میں، درخت کی کیا اہمیت ہے، جو یہ زمین نہیں کٹا ہوا اس کے نقصانات بتائیں، اس طرح کی تھی۔ پرسنل سٹیٹمنٹ میں آپ نے سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصل مقصد ہوتا ہے پرسنل سٹیٹمنٹ کا یہ۔ کچھ بچے پوچھتے ہیں کہ سر یہ اپنے بارے میں لکھنا ہوتا ہے، نہیں جی، اپنے بارے میں کچھ نہیں لکھنا ہوتا۔ پرسنل سٹیٹمنٹ میں آپ کو کچھ بھی دے دیں گے، آپ نے اس کے بارے میں اپنی رائے دینی ہے۔ پرسنل سٹیٹمنٹ آپ کی رائے ہے کیا؟ تو اگر تو آپ نے نیوز پیپر پر ہی ہوگی، پرسنل سٹیٹمنٹ آپ کے لیے حلوہ ہوگی۔ میرے پرسنل سٹیٹمنٹ میں آئے تھے جی 8 یا 9 مارکس آئے تھے، مجھے کنفرم ابھی یاد نہیں ہے صحیح، اور ایسے میں بھی میرے اچھے مارکس تھے، 10-12 مارکس تھے۔ میں 2-3 سال پہلے پاس کیا تھا، اتنی کوئی خاص تیاری نہیں تھی کی، لیکن ایزیلی پاس کر لیا تھا۔ تو پرسنل سٹیٹمنٹ کیسی طرح ہوتی ہے یہ دیکھ لیں جی۔ پرسنل سٹیٹمنٹ آپ کا بڑا کلیئر نیریٹیو ہونا چاہیے کہ کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ 3-4 پیج بھر کے آ جائیں گے میں پرسنل سٹیٹمنٹ لکھ کے آؤں، نہیں، آپ نے میکسیمم ایک سے زیادہ پیج نہیں لکھنا، ایک ہو جائے اور اس کا تھوڑا سا آگے ہو جائے، اس سے زیادہ یا 1.5 پیج تک، اس سے آگے نہیں آپ نے جانا۔ پرسنل سٹیٹمنٹ کا یہ یاد رکھیے گا رولز، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ لکھو گے تو وہ آپ کا پیپر ہی نہیں چیک کرے گا، وہ آپ کو 4-5 مارکس دے گا، زیادہ سے زیادہ 4-5، اس سے زیادہ مارکس نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے بچے نے چولیں ماری ہوئی ہیں، اس کو چھوڑو سائڈ پہ کرواؤ۔ اس نے ایک تو آپ کا ایک اکیلے تو نہیں ہوتے کہ آپ کے پاس پیپر چیک کرے، ان کو پیسے ملنے ہوتے ہیں، جتنا آپ ہیڈنگز دے کے پرسنل سٹیٹمنٹ لکھیں گے یا وہ ایسے لکھو گے اتنا آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا۔ جیسے کرونا کے اوپر آئی ہوئی تھی، یہ کرونا بتائیں کرونا کے بارے میں نے لکھا جی کرونا وہان سٹی سے شروع ہوا تھا، چائنا کا ایک سٹی تھا وہان سے شروع ہوا تھا، یہ پھیلتا ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، سرخیاں بناتا گیا، وہ میں دیتا نیچے لکھتا گیا، پتہ مجھے کچھ بھی نہیں تھا، اتنا سا تھوڑا سا پتہ تھا، ٹھیک ہے جی، کہ وہان سٹی سے ہوا تھا، اسے کووڈ-19 کہا جاتا ہے، اس طرح کی میں نے لکھا تھا سارا کچھ۔ میں مارکر لے گیا تھا، مارکر کے ساتھ وہ ہیڈنگز بنا لیتا ہے، ہیڈنگز آپ نے خود ہی بنانی ہے، کوئی مین ایک تھوڑا سا لے کے ٹاپک اس کے اوپر آپ نے ہیڈنگز بنا لینی ہے، اس کے ریلیٹڈ ہو لیکن چول کوئی نہ ماری ہو، وہ ہیڈنگز بنا کے تھوڑا سا اندر کچھ نہ کچھ لکھ دینا۔ یہ دیکھیں 21ویں صدی ساتھ ہی خودکش دھماکے اور پاکستان، یہ چھوٹے چھوٹے ڈبے بنا کے ہیڈنگز بنا کے آپ جب لکھیں گے تو وہ اٹریکٹ ہوگا، جو ایگزامینر ہوگا وہ اٹریکٹ ہو کے آپ کو مارکس دے گا۔ تو میں نے اس طرح کیا تھا پرسنل سٹیٹمنٹ میں بھی اور ایسے میں بھی۔ ایسے میں پہلے میں نے لکھا تھا مفہوم، پھر آگے تھوڑا سا اس کا پس منظر لکھ کے، پھر یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سے کیا ریلیٹڈ ہے، یہ نہ ہو کہ پوچھا آپ کو کسی چیز اور کے بارے میں اور آپ کچھ اور لکھ کے آ گئے تو وہ نمبر نہیں، ایسے نہیں نمبر ملتے۔ پرسنل سٹیٹمنٹ میں سمپل سا کلیہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا، 1 یا 1.5 پیج، اس سے زیادہ نہ ہو، تو اسٹرانگ لکھنے آپ آرگومنٹ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا آرگومنٹ دیں اور
چھاپ کے آ جائیں، آپ کو پکے نمبر ملیں گے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا درخت کی افادیت بتائیں، اس طرح کے کویشچنز آئے ہوئے تھے زمینی کٹاؤ کے بارے میں نے کافی اس کے اوپر نا، اگر آپ کا اسلامک اسٹڈی کا نالج اسٹرانگ ہے نا، تو اسلامک اسٹڈی کی جو حدیثیں ہوتی ہیں، جو آیتیں ہوتی ہیں، اس کو ہیڈنگز بنا کے نا، آیت لکھ کے، تو وہ ایڈ کر کے اس کو خوبصورتی میں لکھو گے نا، تو آپ کو ایزیلی مارکس مل جائیں گے۔ میں نے ایسے کیا تھا، درخت کی افادیت کے بارے میں آیا ہوا تھا، میں نے ہیڈنگز بنا بنا کے اتنی آیتیں لکھی تھیں، جتنی مجھے آتی تھی میں نے اتنی آیتیں لکھی تھیں، اتنی حدیثیں لکھی تھیں کہ درخت کی یہ اہمیت تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر قیامت آپ کے سامنے برپا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو آپ اگر لگا سکتے ہو تو لگا دینا چاہیے، اس کا اتنے وہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو مجھے علم تھا وہ میں نے سارا اس میں پٹ کیا تھا، تو اس کا بہت فائدہ ہوا تھا۔ میں نے سارا اردو میں وہ کیا تھا پیپر، کوئی انگلش نہیں تھی، انگلش اتنی آتی نہیں تھی، میں نے سکون سے اردو میں سارا پٹ کیا ایزیلی۔ میرے 73 مارکس سے شاید یا 63 تھے، مجھے اب کنفرم یاد نہیں ہے، تو بڑے سکون سے نمبر آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی اکیڈمی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تیاری کریں تو انشاءاللہ ایزیلی آپ کا یہ پاس ہو جائے گا۔ یہ جنرل نالج نا آپ کیا کہتے ہیں وہ جوائن کر لیں گروپ، ہاں گروپ جوائن کر لیں، فیس بک پہ جا کے نا گروپ جوائن کریں، اور ایک دو نا آن لائن یوٹیوب سے ویڈیو دیکھیں جنرل نالج والی، تو ایزیلی آپ پاس کر لیں گے، اتنا کوئی اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ آپ نے یعنی کہ کنٹریز کے جو مین کنٹری ہیں نا ان کے وہ آپ یاد کر لیں، دارالخلافہ کون سے ہیں، ان کے پریزیڈنٹس کون سے ہیں، کون سا کانسٹیٹیوشن ہے ان کنٹریز میں، جیسے برٹش کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہے ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یو ایس اے کا چلا جاؤ تو چلے جائیں تو یو ایس اے کا سب سے ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، اگر صدارتی سسٹم ہے یو ایس اے کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے کویشچنز آئیں گے اسلامک اسٹڈی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح کے کویشچنز آئیں گے، تو ایزیلی اسٹوڈنٹس آپ پاس کر سکتے ہو۔ اگر کوئی اور آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ضرور ہیلپ کروں گا۔ اور ہاں، اور باقی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں، تو انشاءاللہ آپ کو مزید ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا جس سے آپ کا فائدہ ہو اور آپ کو ہیلپ مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔